یقین ہو جائے کتاب کو چھوڑ دے اور آپ کو چھوڑ دے. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہے, میرے فائدے کی ہے. کاری کے پاس گاڑی ہونا تو بندے گاڑی نے گڈی اتوں نہیں. میں سچی مچی قرآن شریف میرے ہاتھ میں, میرے پاس گاڑی تھی کرولا, میں وہ ایک گلی کی نکر میں کھڑی تھی اور اس میں کچھ پھل چل تھا, وہ اپنے گھر لے کے جا رہا. 4-5 لڑکے یونیورسٹی کے سو یہ میں نے سن کے تو میں نے جہاں کھڑے تھے وہاں جا کے کہا السلام علیکم جو صاحب السلام علیکم. میں کیا جناب گڈی میری گڈی میں تم آیت سنانی, میں نے یہ آیت سنانی ہے گڈی والی, پھر آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو معجزہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں اس کا کمال کیا ہے, اس کی شان کیا ہے. لیکن آیت پڑھوں گا پہلے قرآن کی اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا, پھر آپ کو بتا. میں نے کہا گڈی میری ہے, میں چندے لڑنے گئی, چندے لڑنے لو جی میں نے سب سنا دے گا. ایک بندہ آیا تھا انہوں نے دعا کرانی, میں چلو دعا تو کہے ہونی چاہیے. انہوں لے گیا مفت لے گیا اور پیڑیاں دے وچ گڈی تباہ برباد, آپ دی گڈی سے جا کے دعا کر کے واپس آیا. ہفتے بعد آیا مٹھائی کا ٹکڑ میں دعا قبول ہو گئی. دعا تیرے واسطے کی تیری ہوگی قبول, اسی دیکھو انہوں نے پسے دے ہوتے پھر اگلی کوئی پھر جانا. چلو جی پھر دعا کی تھی, پھر واپس آ کے مٹھائی کا ٹکڑ میں سوکھا آ گیا. انہوں 3 کروڑ بچ گیا, اسی اس نے دعا کر کے واپس آ گیا. ہوا کیا میرے پاس کہتا جی حضور اللہ نے بڑا کرم کیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. کیا کرنا, کہتا ہے یہ تھوڑا سا کام ہے, مجھے نہیں آتا, مجھے نہیں آتا. کہتا نہیں تسی نہیں کرنا, کریں گے اسی, تسی بس حصہ پا دے, تسی اس ساڈے نال کھلو, تسی بس اپنا نام لکھ دے تے تسی ٹھیک ہے. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. لو انہم, قرآن پڑھا سبحان اللہ نکلا, سبحان اللہ. اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تورات والے تورات پر عمل کرتے, اگر انجیل والے انجیل پر عمل کرتے, جو صحیفے نازل کیے ان صحیفوں والے ان صحیفوں پر عمل کرتے. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. فرمایا اگر وہ تورات پر عمل کر لیتے, اگر انجیل پر عمل کر لیتے, میں ان کو اتنا دیتا, اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے, میرے خزانے ختم نہ. سبحان اللہ. میرے خزانے کہتے رود افغانہ سے بچے جاتے ہیں ہمارے پاس مہنگے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے, مہنگے اسکول, ابھی دھند پڑھنے والی ہے, رستہ نظر نہیں آئے گا. اماں سردی پہلے اٹھ جائے گی کہ پتر سکولے جانے, جا کے اچھے نمبر لے گا, میٹرک میں اتنے نمبر ہو جائے, ایف ایس سی میں اتنے نمبر ہو جائے, میرے پتر کا بھی بورڈ کے اوپر نام لکھا ہوا ہو. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. فرمایا تورات والے تورات پر عمل کرتے, انجیل والے انجیل پر عمل کرتے, جو صحیفے ابراہیم کو دیے ابراہیم کے ماننے والے صحیفوں پر عمل کرتے. اتنا دیتا, اتنا عطا کرتا, اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے, لیکن ظالموں نے نہ تورات پر عمل کیا, انجیل والوں نے انجیل پر عمل نہ کیا, زبور والوں نے زبور پر عمل نہ کیا. اور قرآن تو تورات کا بھی سردار ہے, اور قرآن تو انجیل کا بھی سردار ہے, اور قرآن تو زبور کا بھی سردار ہے. اور اگر قرآن والے قرآن پر عمل کرتے تو کوئی اوپر نیچے نہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے شاشت کے ہاتھ سے اللہ کہتا ہے عطا کرتا, اور ان کا رج ہو جاتا, اور دیتا پھر رج جاتے, اور دیتا پھر رج جاتے. جس کو یقین نہیں جاؤ عمر عبدالعزیز کا زمانہ دیکھے, جس کو یقین نہیں جاؤ فاروق اعظم کا زمانہ دیکھے, جس کو یقین نہیں جاؤ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ دیکھے, عثمان غنی کا زمانہ دیکھے, مولا علی شیر خدا کا زمانہ دیکھے. یہ جس صوفی نے, جس عالم نے, جس قاری نے قرآن پر عمل کیا جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے, اللہ نے اتنا دیا کہ زمانہ جانتا ہے.
پھر میلادیوں اصل میلاد تو قرآن والے پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں نا کہ میلاد پر آئے تو کچھ آپ کو دے کر جاؤں, کوئی ایسی چیز دوں جو آپ کے پلے بھی پڑے. صبح آپ بتائیں کہ جناب رات کو مفتی صاحب نے بات بتائی تھی, رات کو ایک مسئلہ سمجھا تھا, تاکہ آپ کے پلے کچھ پڑے. سنو پھر میری بات سنو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں, اور 1 ارب 75 کروڑ مسلمانوں میں سے 3 حصے مسلمانوں کے امام اعظم کی فقہ کو ماننے والے ہیں. ہمارے امام نے 100 بار اپنے رب کو خواب کی حالت میں دیکھا, اور جب 100ویں بار پوری ہوئی پوچھا میرے اللہ تیرا بندہ تجھے کب پیارا لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب میرے قرآن کی تلاوت کرتا. اب دیکھیے ذرا, پوچھا بفہمنا بغیر فہم. آپ کہیں گے قاری صاحب کہیں گے غلام صاحب کہیں گے کہ بلایت میلاد واسطے سیدھا مولوی صاحب فضیلت قرآن تے شروع ہو گیا. لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کا اصل میلاد یہ ہے کہ میرے نبی کا مشن تو لے لے, میرے نبی کا طریقہ پکڑ لے, میرے نبی کی سنت کو پکڑ لے. اور جب تو اس بات پر آ جائے گا, سنیے حضرت آدم صفی اللہ تھا, حضرت آدم حضرت نوح نجیب اللہ تھا, ابراہیم خلیل اللہ تھا, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ تھا. عیسیٰ کا امتی جتنی مرضی عبادت کرے روح اللہ بن سکتا, موسیٰ کا امتی جتنی مرضی عبادت کرے وہ کلیم اللہ بن سکتا, آدم کا امتی جتنی مرضی عبادت کرے صفی اللہ نہیں بن سکتا. لیکن سنو 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 سنو, میلاد والا نبی آیا, اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں نے کہا قرآن پڑھوں گا تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے, جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے, فاتبعونی وہ میری اتباع کرے. جس طرح میں حبیب اللہ ہوں, اللہ اس میری اتباع کرنے والے کو بھی اپنا حبیب بنا لے گا. حبیب ابھی آپ میں نعرہ لکھو, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جڑے جڑے بندے کو یہ آیت آندی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو, میں سن بھی لینی مت بات لے کے جنہوں نے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اور نبی کی نبوت کا, نبی کی ختم نبوت کا اور حضور کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں, میرے نبی کے قلب انور پر نازل ہونے والے قرآن کا نعرہ بھی نہ لگاؤ کبھی اعلان کرو کہ عروج افغانہ وہ قوم ہے جس کا کوئی ایک گھر آپ کو نہیں ملے گا جس میں حفظ قرآن نہیں. کبھی ایسا میلاد مناؤ, اس میلاد پر ارادہ کرو, اگلے میلاد تک ہر گھر سے ایک بچہ حافظ بنے گا, ایک بچی عالمہ بنے گی, اور اگلے سال میلاد النبی کا جلوس عروج افغانہ میں وہ حافظ پورا کر جائے, یا 5 بارے کر جائے, یا 10 بارے کر جائے, آگے آگے وہ حافظ قاری طالب علم چلیں گے, پیچھے پیچھے گاؤں والے چلیں. سبحان اللہ. جس دن یہ جنمارک والوں نے قرآن پاک کے ساتھ بے عدتی کی, ناروال کے چوک میں ایک بڑا جلسہ ہوا, میں نے وہاں ایک بات کہی تھی, وہی بات میں یہاں کہنے لگا کہ ہم نے بڑے جلوس نکالے, پورا پاکستان گلیاں بازار بھر دیے, لیکن ایک دن جلوس نکال کے ہم اگلے دن اپنے کام پر چلے گئے. میں کہتا ہوں یہ جلوس صحیح نہیں, صحیح ہے بالکل صحیح ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے. اس دن ارادہ ہوتا کہ 1
اس دنیا میں تو کم از کم 1 ارب مسلمانوں کے بچے حافظ قرآن مدرسوں میں داخل ہو جائیں. یہودیوں کو پتہ چلتا، عیسائیوں کو پتہ چلتا، مغرب کو پتہ چلتا کہ جس قرآن کو مٹانے کی ہم نے کوشش کی، مسلمان تو جڑ گئے اس قرآن کو. مسلمانوں نے تو اس قرآن کو تھام لیا ہے. آج میں دین اس منبر پر بیٹھ کر ساری رات دلائل دے، وہ ایک طرف، اور وہ دلیل کہ تیرا بیٹا تیرے گھر کے اندر لے کمرے میں بیٹھ کے رشتہ داروں میں بیٹھ کے وہ دلیل دے گا، اس کی تو چس ہی ہوگا.